کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اس چیز کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمر پر اتنا ثواب نہیں دیا جتنا اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر ثواب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نور یا حسن ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور آواز کی خوبصورتی ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی کہ جو قرآن مجید کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ البتہ لہجات پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ آواز کو خوبصورت بنانا ہے کسی نغمے میں، کسی لہجے میں یا مقامات میں ڈھالنے کے لیے کہ چند بنیادی یہ شرائط ہے۔ سب سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں تجوید کی رعایت رکھنا ضروری اور واجب ہے۔ اس لیے تجوید کا فن یا قواعد تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا اول درجہ ہے، اور لہجے کے ساتھ تلاوت کرنا اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ اور جو کتب تجوید میں عیوب تلاوت کے نام سے ایک باقاعدہ مضمون ہے، اور وہاں چند عیوب تلاوت کی اصطلاحات ہیں، اس کو یاد رکھ کے اس کو سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ جو عیوب تلاوت ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری تلاوت میں لہجہ کو پڑھنے کے لیے یا کسی انداز کو ہم جب اپنی تلاوت میں کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عیوب تلاوت کے ہم مرتکب تو نہیں ہو رہے کہ جس کی وجہ سے تلاوت سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی لہجہ سیکھ بھی لیا ہے یا سیکھ رہا ہے تو اس میں افراد و تفرید یا فن موسیقی کے انداز سے اجتناب کرنا چاہیے، جس پر وعید بھی وارد ہوئی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری جو زمانہ ہوگا قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے حلق سے اوپر قرآن پڑھا کریں گے اور نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی عمل نہیں ہوگا، البتہ ان کی آوازیں بڑی اچھی اور خوبصورت ہوں گی۔ تو ہمیں اس وعید کو سامنے رکھ کر لہجہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو ماہرین اصوات ہیں، انہوں نے جن لہجات کو مرتب کیا ہے انداز کو، اور انہی انداز کو پوری دنیا کے اندر قرآن کرام پڑھتے ہیں۔ جو بھی قاری قرآن ہوگا وہ انہی انداز میں سے کوئی نہ کوئی انداز اختیار کرتا ہے، لہجے کو پڑھتا ہے۔ تو یہ کل 7 انداز یا لہجے ہیں جن کو سونیہ بسحر کے ایک مجموعے میں جمع کیا گیا ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے پھر بعد میں ایک اور لہجے کو بھی شامل کر لیا جس کو کرد کہتے ہیں، تو وہ سونیہ بسحر کے ساتھ کاف کی ایک رمز شامل ہو گئی تو سونیہ بسحرکہ ہو گیا۔ تو یہ جو اصطلاح ہے اس کے اندر ہر ایک حرف سے جو ہے وہ ایک لہجہ مراد ہے۔ سونیہ سے مراد صبا ہے، اور نون سے مراد نہاوند ہے، عین سے مراد عجم ہے، با سے مراد بیات ہے، سین سے مراد سیکہ ہے، حا سے مراد حجاز، اور را سے مراد رست ہے، اور کاف سے مراد کرد ہے۔ ہر لہجے کی 4 شاخیں ہوتی ہیں، یعنی ہر انداز کے اندر پھر مختلف انداز ہوتے ہیں، اور ہر انداز کو پڑھنے کے لیے جو ایک قرار، جواب اور جواب الجواب، یعنی آپ جس انداز میں پڑھ رہے ہیں تو آواز کی جو اٹھان ہے یا لہر دینی ہے یا اتار چڑھاؤ ہے، اس کی بھی 3 اصطلاحات متعین ہیں۔ انہی اصطلاحات اس کو روڈ میپ بھی کہا جاتا ہے آوازوں کا، اس کے اندر ہی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد لہجہ سیکھنے کے لیے کچھ لوازمات ہیں کہ اگر کوئی لہجہ سیکھنا چاہے، سکھانا چاہے تو کس طرح انداز یا کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ ابتداء منتخب رکوعات کی بار بار سماعت کروائی جائے۔ دوران سماعت شیخ کی آواز جس بھی قاری کی آواز کو سنایا جا رہا ہے اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اور جو خاص لہجے کی اس کی لہریں ہیں وہ طلباء کو ضرور بتانی چاہیے کہ دیکھیں یہاں پر اس لہجے کی یہاں پر لہریں یا اتار چڑھاؤ ہے، جس سے ہمیں قاری کی آواز یا اس قاری کے لہجے کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں لہجہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح شروع سے ایک شیخ یا قاری صاحب کی تلاوت سنانی چاہیے، اور جب تک طلباء کے ذہن میں وہ اچھی طرح نہ بیٹھ جائے اس وقت تک ایک ہی قاری کی تلاوت سنانی چاہیے، اور اس قاری کی تلاوت سنانے کے لیے بچوں کو اس کی اہمیت بھی بتانی چاہیے تاکہ سنتے ہوئے اس کی توجہ
یکسوئی اور اہمیت کے ساتھ اس کی سماعت کریں۔ اسی طرح یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ سماعت کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہو۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا جیسے سبق کا وقت ہے تو اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے، ایسے ہی سماعت کے لیے کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کہ بچے کا ذہن یکسو ہو، خالی ہو، کسی ایسے بوجھ یا دماغی یا ذہنی اس پر بوجھ نہ ہو کہ جس سے بچہ سماعت سے اس کی توجہ نہ جائے سماعت کی طرف۔ تو اگر کوئی ایسا کام باقی ہو، اہم ترین کام سبق ہوتا ہے، تو اس وقت سماعت نہیں کروانی چاہیے۔ سماعت کا وقت کون سا ہونا چاہیے؟ تو بعض حضرات صبح اسمبلی کے وقت بھی سماعت کرواتے ہیں قاری صاحب کی، بعض حضرات درمیان میں سنا دیتے ہیں، جب سبقی ہو جائے اور منزل کا وقت شروع ہو تو درمیان میں تلاوت سنا دیتے ہیں، یعنی اس کی سماعت کر کے پھر بچے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض حضرات عصر سے پہلے سنا دیتے ہیں، بعض حضرات ظہر میں جب پڑھائی کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سنا دیتے ہیں۔ تو روزانہ 3 منٹ سے 5 منٹ تک، زیادہ وقت ہو تو 10 منٹ تک، یہ اس میں جو بھی وقت مناسب سمجھا جائے بچوں کو سماعت کروانی چاہیے۔ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ لہجہ بنتا کہاں پر ہے، یعنی آواز کی لہریں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ لہجہ ہے، اچھی آواز ہے، خوبصورت آواز ہے، یہ کہاں بنتا ہے؟ تو جو ہم غنہ ادا کرتے ہیں، یہ اخفاء ادا کرتے ہیں، یا کوئی مد کرتے ہیں، یا کوئی وقف عارض جیسے کرتے ہیں، تو اس میں جہاں پر آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنے کا وقت ملتا ہے، غنہ میں 1 الف مقدار ہے جو 2 حرکت کے بقدر ہے، اسی طرح مد میں 3 الف یا 5 الف، اس میں بھی ہمیں ایک جب ہم مد کرنے لگے تو اس میں بھی ایک وقت مل جاتا ہے آواز کو لمبا کرنا یا لہر دینے کا یا آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کا۔ تو ایسی جگہوں پر ہم لہجے کو بنا سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم مسابقات میں کون سے لہجے پڑھے جاتے ہیں۔ آج کل دنیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ قرآن مجید جو معیاری جہاں پر کام ہوتا ہے تو وہاں پر مسابقات کی بھی ترتیب ہوتی ہے۔ جس کام کو جتنا اجاگر کرنا ہو تو اس کام کے مقابلے کرائے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں اہمیت پیدا ہوتی ہے اور اس کام کا ماحول بنتا ہے۔ تو جو دنیا میں اچھے اور بڑے مسابقات ہوتے ہیں اس میں عموماً جو ہے 4 لہجات پڑھے جاتے ہیں۔ بیاتی لہجہ پڑھا جاتا ہے، حجاز پڑھا جاتا ہے، نہاوند اور کرد پڑھا جاتا ہے۔ 4 لہجات ہیں، ان میں سے 4 یا 7 میں سے یا 8 میں سے کوئی ایک لہجہ منتخب کر کے بچے کو اس کی سماعت کروانی چاہیے، مشق کروانی چاہیے۔ کوئی ایک لہجہ بھی آ جائے بچے کے لیے کافی ہے۔ یہی ایک ہدف ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو ایک لہجہ آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ 4 یا 7 لہجے آ جائیں۔ جب ایک لہجہ آ جائے گا تو بچہ ایک کاپی یا نقل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ دوسرے لہجات کو بھی آسانی سے پکڑ لے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لہجہ کیسے سکھائیں؟ تو 2-3 ہفتوں تک یا 1 مہینے تک منتخب رکوعات کی بار بار سماعت کرائی جائے۔ پھر جب سماعت ہو جائے تو پھر طلباء سے اس کو سنا جائے، اور جب سننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ طلباء 3 طرح کے ہمارے سامنے ہوں گے۔ کچھ طلباء ہیں جو لہجے کو کیچ کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، اس کی کاپی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم اعلیٰ کیٹیگری میں رکھ لیں۔ اور کچھ طلباء ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھ سکیں، اور تیسرے نمبر کے وہ کمزور طلباء ہوں گے جو بالکل صحیح نہیں پڑھ سکتے لہجے کو یعنی شاید انہیں سمجھا بھی نہ ہو۔ تو ان طلباء کو آپس میں گروپ کی شکل میں بنا دینا چاہیے۔ گروپ بنا کر ان کی پہلے تو مشق کروائی جائے، خاص کر جو کمزور طلباء ہیں، پھر اعلیٰ جو طلباء ہیں جو اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو کمزور طلباء کے ساتھ جوڑی لگا کر ان کی آپس میں مشق اور کہلوانے کی ترتیب بنا دی جائے۔ اسی طرح جب وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے آمادہ یا تیار ہو جائیں تو پھر درسگاہ میں اجتماعی طور پر سب کو خاموش کرا کر ایک ایک بچے سے سنا جائے۔ اس میں بھی جب کچھ ان کا ماحول بن جائے تو پھر مدرسے کی سطح پر یا علاقائی سطح پر چھوٹا سا ایک مسابقے کی شکل، یعنی اولاً مسابقے کی طرح ایک صورت بنا کر کوئی حفلے کی یا تقریب کی، اس میں بچوں سے قرآن سنا جائے۔ کوئی لہجات بھی متعین کیے جائے، اگر ایک ہی لے جائے تو اس میں سنا جائے، زیادہ ہے تو متعین کر دیے جائے کہ آپ فلاں لہجہ پڑھیں گے، آپ فلاں لہجہ پڑھیں گے۔ تو اگر وہ بچے لہجات پڑھتے ہیں اس ماحول سے، جب یہ ماحول بنے گا تو انشاءاللہ دوسرے بچے جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ بھی ضرور لہجہ پڑھیں گے۔ اگر اچھے بچے ہوں، پڑھنے والے ہوں، مسابقات میں بھی آگے نکلے تو ان کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سب سے آخری اور اہم ترین سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لہجہ تو سیکھنا چاہتے ہیں، سماعت کروانا چاہتے ہیں۔ ابھی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں اتنے زیادہ قرآن کرام ہیں، بشمول ہمارے اساتذہ کرام بھی ہم نے جن سے پڑھا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ اپنی ایک طبیعت کی وجہ سے کچھ فلاں قاری پسند ہوتا ہے، تو جو قاری جس کو پسند ہے اس کی سماعت کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ایک اصول ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کو جو قاری پسند ہے آپ اس کی سماعت کروائیں، لیکن
ہر قاری کی سماعت صحیح نہیں ہوتی. قابل تقلید منتخب شیوخ قرۂ کرام ہیں جن کو اہل فن نے منتخب کیا ہے، جن کو ساری دنیا کے بڑے قرۂ کرام جو اہل فن سے جن کے اہل فن تصور ہوتے ہیں، جن کی وابستگی ہے، تو جن کو وہ منتخب کرتے ہیں رہنمائی کے لیے، تقلید کے لیے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انہی کو فالو کریں، انہی کے بچوں کو سماعت کریں، ہم خود بھی انہی کو پڑھیں، انہی کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح ہم بھی مشق کریں. تو چند جو قرآن کرام ہیں سب حضرات ان کو جانتے ہیں. الشیخ محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ترتیل میں بھی اور تدویر میں بھی قرآن مجید مصحف ملتا ہے. اب تو ان کا مصحف معلم بھی تیار ہو کر آ گیا ہے، اما پارا تو موجود ہی ہے، شاید پورا قرآن مجید بھی اب تیار ہو گیا ہے کہ جس میں وہ خود بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کمپیوٹرائز آواز کو ایڈیٹنگ کیا گیا ہے کہ بچہ بھی پھر اس کے بعد پڑھتا ہے. مثلا خود اگر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر بچہ پڑھتا ہے، تو وہ بچوں کو سنوانے سے بچوں کو اخذ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر شیخ محمود خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فن قرات کے امام تصور ہوتے ہیں. ان کا تدویر میں پورا قرآن مجید ہے، اور ان کی جو مصحف معلم ہے، ان کی جو تلاوات ہیں، اس میں خاصیت یہ ہے کہ جہاں پر تجوید اور ادا کا مسئلہ ہو بچوں میں، وہاں ان کی تلاوت سنائی جاتی ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں انتہائی صاف ستھرا آرام سے اور نرم اور دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں. کوئی اگر ان کی تلاوت سن لے تو ان کی تجوید بہتر اور معیاری ہو سکتی ہے. اسی طرح شیخ خلیل عبد الرحمن القاری ہیں، یہ اسی چند سالوں میں 10 20 30 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ یہ الحمدللہ پاکستانی ہیں، اور اس وقت پاکستان سے وہاں پر حرم تشریف لے گئے. حرمین میں ان کے ماشاءاللہ شاگرد ہیں جو امامت کرواتے ہیں، اور ان کے صاحبزادگان ہیں. 2 صاحبزادوں نے مسجد نبوی میں الحمدللہ 2 سال تراویح پڑھائی ہے، ایک نے 1 سال پڑھی ہے اور ایک نے 2 سال وہاں تراویح پڑھائی ہے. بڑے مشہور ہیں شیخ محمد صاحب دامت برکاتہم. تو یہ ان کا بھی ایک اما پارا ملتا ہے جزء عام، اس میں بھی ان نے بچوں کو کہلوایا ہے، تو وہ سننے کے لیے اور کہلوانے کے لیے بڑا اچھا اور قابل تقلید اور نمونہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے، اس کی سماعت ہونی چاہیے. اس کے بعد شیخ محمد ایوب برمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ شیخ خلیل عبد الرحمن القاری ہمارے پاکستانی قاری تھے، کشمیر کے تھے. یہ ان کے شاگرد ہیں. شیخ ایوب برمی کو پوری دنیا جانتی ہے. شیخ ایوب برمی رحمۃ اللہ علیہ کو جو برما کے لوگ ہیں اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح ان کو تلاوت قرآن میں انہوں نے جگہ دی ہے، انہوں نے اس کو صحیح طرح پک کیا ہے، فالو کیا ہے. سارے برما کے لوگ، اکثر بنگلہ دیش کے جو بچے ہیں، آج کل دنیا کے جو بڑے بڑے مسابقات ہوتے ہیں اس میں ان کے نمبرات، ان کی اعلیٰ پوزیشنیں آتی ہیں، وہ اکثر آپ سنیں گے تو انہی شیخ ایوب برمی رحمۃ اللہ علیہ کی آوازوں کو یا ان کے لہجات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. شیخ ایوب برمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیاتی لہجہ بہت زیادہ پڑھا ہے. ان کی اکثر تلاوات ہیں جو بیاتی لہجے میں. ان کے جو مصحف ہے جو باقاعدہ مطبوعہ شیخ فہد، وہ بہت مشہور ہے، وہ تو ایک الگ انداز میں ہے. البتہ جو مشہور تلاوات ہے وہ ان کی اپنی جو مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا شرف عطا فرمایا تھا، اس وقت کی امامت کی جو ریکارڈنگ ہے، تراویح کی جو ریکارڈنگز ہیں، وہی چلائی جاتی ہیں دنیا بھر میں، اور وہ بہت اچھی ہیں اور وہ حدر میں ہیں. شیخ مشاری راشد ہے، اس وقت دنیا کے بہت مشہور اور مقبول ترین شیخ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی آواز دی ہے. شیخ مشاری راشد صاحب ہوں یا شیخ ایوب برمی ہوں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی جو بڑے حضرات ہیں جن کا نام لیا، شیخ منشاوی صاحب، شیخ خلیل حصری صاحب، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی سے سارا استفادہ حاصل کیا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے. شیخ راشد مشاری فرماتے ہیں شیخ محمود خلیل کو ہم نے سنا ہے، انہی کو پڑھا ہے، اور اسی کی طرح ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اہم ترین وضاحت ہے کہ اتنے سارے شیوخ ہیں تو ہم کن کو کس وقت ہم سنیں اور پڑھیں. تو جو قرآن مجید کی تلاوت رفتار کے لحاظ سے مختلف انداز ہیں، 3 انداز ہیں، ترتیل ہے، تدویر ہے اور حدر ہے. ترتیل یہ اسٹیج کے قرآن کرام اہل مصر زیادہ پڑھتے ہیں. تدویر ہم اس کو آرام سے پڑھتے ہیں. نماز میں اکثر مغرب و عشاء کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ذرا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں صاف ستھرا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور حدر ذرا سا تیز رفتار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ تراویح میں ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، جو صاف ستھرا اور لہجے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو ان شیوخ کو اپنے جو بھی انداز مدرسے میں وہ ترتیل ہے، تو ترتیل میں بھی یہ شیوخ سارے پڑھتے ہیں، اس میں سنانا چاہیے. ترتیل میں شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. اور تدویر ہو تو شیخ محمود خلیل حصری، شیخ منشاوی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، شیخ خلیل عبد الرحمن قاری صاحب بھی ہیں. اور حدر میں اس وقت ان 4 5 میں سے شیخ ایوب برمی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا.
تو ان منتخب جو شیوخ قراء کرام ہیں ان کو ہمیں لینا چاہیے، ان کی سماعت کروانی چاہیے، اور سماعت کی باقاعدہ ترتیب بنانی چاہیے کہ اگر ادارہ ہے تو ادارے سے کہہ کر ایک اسپیکر کا انتظام کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر اگر انتظام ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ تھوڑے سے لہجات میں پڑھ کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے کہ کون سا لہجہ جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ لہجہ پڑھ بھی سکتے ہیں، خود بھی مشق کر سکتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس کی مشق کرائی جا سکتی ہے۔